نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ آج 12ویں تراویح 100 جز کے حساب سے آج نصف قرآن 15 پارے ہو گئے۔ سورۃ النحل کے آخری 4 رکوع، سورہ بنی اسرائیل مکمل، اور سورہ کہف کے ابتدائی 9 رکوع آخری جز تک کل 25 رکوع آج پڑھے گئے۔ آج کے پہلے رکوع کی پہلی آیت ہے ان اللہ یأمر بالعدل۔ مسلمانوں، اللہ تم کو حکم دیتا ہے عدل و انصاف کرنے کا، احسان کرنے کا اور قریب کے لوگوں کو دینے کا، اور وہ تم کو روکتا ہے بے حیائی کی باتوں سے، برائیوں سے اور ظلم و زیادتی سے۔ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ آگے فرمایا قول و قرار پورا کرو اور قسموں کا لحاظ رکھو، وعدہ پورا کرو اور ان چیزوں کا غلط استعمال مت کرو۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ مٹ جائے گا اور اللہ کے پاس جو ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ شیطان کا زور مومنین پر نہیں چلتا۔ کس پر چلتا ہے اس کو آگے کی آیت میں بتلا دیا گیا ہے۔ دوسرے رکوع میں وَإِذَا بَدَّلْنَا، دوسرے رکوع میں قرآنی آیت سے متعلق یہود و مشرکین کی افتراء پردازی کا تذکرہ ہے۔ یہ قرآن روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حق کی بنیاد پر اتارا گیا ہے۔ تیسرے رکوع میں فرمایا یوم تأتی کل نفس تجادل۔ تیسرے رکوع میں فرمایا ایک دن آئے گا کہ لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں گی۔ اللہ کی دی ہوئی پاکیزہ اور حلال چیزیں کھایا کرو اور اسی کا شکر ادا کیا کرو، اسی کی بندگی کیا کرو۔ اس نے مردار، بہتا خون، سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کی ہر چیز حرام کر دی ہے، ہاں مجبور مستثنا ہے۔ اپنے من سے کسی چیز کو حرام و حلال مت کیا کرو، یہ اختیار صرف اللہ کو ہے۔ اس صورت کے آخری رکوع میں ان ابراہیم کان امۃ قانتا فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے تنہا وجود میں ایک پوری امت تھے۔ ان کے مزید کمالات کے ذکر کے ساتھ دعوت اللہ کا طریقہ بتلایا کہ حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے دعوت دو، بدلہ اتنا ہی لو جتنا تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور صبر کرنے والوں کے بڑے مراتب ہیں۔ صبر کرو اور دشمنوں کی سازشوں سے تنگ دل مت ہو۔ جو نیکی اختیار کرے گا اللہ کی مدد اس کے شامل حال رہے گی۔ اگلی سورت بنی اسرائیل ہے، مکی سورت ہے، 15ویں پارے کی پہلی سورت ہے۔ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کی پہلی آیت سبحان الذی اسری بعبدہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شب معراج میں مکہ سے یروشلم کی مسجد اقصی تک سفر، تشریف لے جانے کے ذکر کے ساتھ آپ کے کمالات کا بیان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نزول تورات کا تذکرہ ہے۔ بنی اسرائیل کی سرکشی و بغاوت اور ان پر عذاب کی پیشن گوئی ہے۔ یہ قرآن ہی سب سے سیدھا راستہ دکھاتا ہے، مومنین کے لیے بشارت ہے اور بے ایمانوں کے لیے عذاب علیم کا پیغام ہے۔ دوسرے رکوع میں وَيَدْعُ الْإِنسَانُ فرمایا انسان بڑا جلد باز ہے، وہ بہت جلد کوئی فیصلہ کر لیتا ہے۔ رات اور دن کا آنا جانا، شب و روز کا اتار چڑھاؤ، چاند سورج کا طلوع اور غروب قدرت کی نشانی ہے۔ مہینوں اور سالوں کی گنتی اور حساب، یہ سب بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ قیامت کے دن ہر انسان کا اعمال نامہ اس کے گلے کا ہار ہوگا۔ ہر شخص اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے سر پر لے جائے گا۔ اللہ کسی بے قصور کو سزا نہیں دیتا۔ تیسرے رکوع میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیسرے رکوع میں فرمایا تم اپنے رب کا فیصلہ سن لو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داروں، غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرو، فضول خرچی مت کرو، ہر کام میں میانہ روی اختیار کرو۔ روزی رساں صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، لہٰذا یہ سب کرنے سے، ان سب چیزوں کا خلاف کرنے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ چوتھے رکوع میں فرمایا تنگی کے خوف سے اولاد کو وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، تنگی کے خوف سے اولاد کو قتل مت کرو، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، کسی کو ناحق قتل مت کرو،
یتیم کے مال میں ہیرا پھیری سے بچو، وعدہ پورا کرو، ناپ تول میں کمی مت کرو، بغیر تحقیق کے کسی بات کو نہ مانو، زمین پر اترا کر مت چلو۔ 5ویں رکوع میں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، فرمائے اس قرآن میں ہم نے ہر طرح سے سمجھایا ہے مگر وہ پھر بھی بھاگتے ہیں۔ سب اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہوں۔ جب قرآن میں اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر آتا ہے تو کچھ لوگ منہ پھیر کر چل دیتے ہیں اور ان کو مر کر دوبارہ زندہ ہونے پر تعجب ہے۔ بعث بعد الموت کے دلائل اس رکوع کے اندر دیے گئے ہیں۔ 6 رکوع میں وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، فرمایا میرے بندو میری بات مانو، شیطان کے چکر میں مت آؤ۔ اللہ نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ مشرکین جن ہستیوں کو پکارتے ہیں ان کو نفع نقصان کا کوئی اختیار نہیں۔ جھٹلانے والوں کا انجام اس رکوع کے اندر بتلایا گیا ہے۔ 7ویں رکوع میں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، فرمایا فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا۔ ابلیس کا سجدے سے انکار اور یہ اعلان کہ میں قیامت تک اولاد آدم کو بہکاتا رہوں گا، اس کا ذکر ہے۔ شیطان کے سارے دعوے جھوٹے ہیں۔ اللہ نے انسان کے لیے کتنی نعمتیں پیدا کی ان کا تذکرہ ہے۔ اگر وہ انسانوں کو سزا دے تو کوئی بچانے والا نہیں۔ تمام مخلوقات بنی آدم کی اولاد ہیں اور بنی آدم کی فضیلت اس رکوع کے اندر بیان فرمائی گئی ہے۔ 8واں رکوع یوم ندعو کل اناس، 8ویں رکوع میں فرمایا قیامت کے دن ہر آدمی اس قائد کے ساتھ ہوگا جس کی دنیا میں اس نے پیروی کی ہوگی، اور ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ جو شخص اس دنیا میں ہدایت سے اندھا بنا رہا آخرت میں بھی وہ اندھا ہی رہے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنوں کی سازشوں اور ان کی کہنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کارروائیوں کا اس رکوع میں تذکرہ ہے۔ 9ویں رکوع میں اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، 9ویں رکوع میں 5 نمازوں کا حکم اور تہجد کی فضیلت، حضور کے لیے اس کی فرضیت اور مقام محمود کا تذکرہ ہے۔ ہجرت کی دعا، باطل کی ناکامی کی پیشن گوئی اور قرآن ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، یہ بتایا گیا ہے۔ ظالموں کے لیے خسارہ، انسان بڑا ناشکرہ ہے اور ہر شخص اپنے طریقے پر کام کر رہا ہے۔ 10ویں رکوع میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، 10ویں رکوع میں فرمایا روح کے بارے میں لوگوں کو بہت ہی کم علم ہے۔ اگر تمام جنات و انسان اکٹھا ہو جائیں تب بھی وہ قرآن جیسا کلام نہیں بنا سکتے۔ نبی پاک کے لیے کفار کا مادی ساز و سامان کا مطالبہ اس چیز کا تذکرہ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کفار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے مادی ساز و سامان کا مطالبہ کیا تھا کہ وہ کیوں نہیں آتا ان کے پاس۔ 11ویں رکوع میں نبی کی بشریت پر کفار کے اعتراض کا جواب کہ نبی بشر کیوں ہے، انسان کیوں ہے، اس کا جواب ہے کہ نبی تو بشر ہی ہوتا ہے۔ 11ویں رکوع میں نبی کی بشریت پر کفار کے اعتراض کا جواب، گمراہی و ہدایت سب من جانب اللہ ہے، منکرین آخرت کا برا انجام ہونے والا ہے، رحمت و مغفرت کے خزانے اللہ کے اختیار میں ہیں اور انسان بڑا تنگ دل ہے۔ اس صورت کے آخری رکوع میں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات دیے جانے کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے تاکہ وہ سب تک پہنچ جائے، اور جب اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو مومنین پر خوف طاری ہوتا ہے، سجدہ میں گر جاتے ہیں، اپنے رب کے وعدوں پر یقین رکھتے ہیں۔ سارے اچھے نام اسی اللہ کے لیے ہیں، حمد و ثنا اسی کا حق ہے، اور اس کی عظمت و کبریائی و بادشاہی میں کوئی شریک نہیں۔ سورۃ الکہف مکی صورت ہے۔ پہلے رکوع میں ہے کہ قرآن صاف اور سلیس کتاب ہے، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، نافرمانوں کو خبردار کرتی ہے اور ایمان والوں کے لیے بشارت ہے۔ کفار کے ایمان نہ لانے پر اللہ کی طرف سے نبی کے لیے تسلی کا پیغام ہے۔ زمین پر جو کچھ ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا۔ اصحاب کہف کے غار میں پناہ لینے کا تذکرہ ہے۔ دوسرے رکوع میں نحن نقص علیک، فرمایا اصحاب کہف کا واقعہ جو بڑے مومن و موحد لوگ تھے، انہوں نے اپنے کو بچانے کے لیے غار میں پناہ لی۔ تیسرے رکوع میں ان کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔
وتحسبهم ایقاظا وهم رقود۔ ان کی تعداد کتنی تھی اصل حقیقت اللہ ہی جانتا ہے، لوگ بس اٹکل کے تیر چلاتے ہیں۔ قرآن نے ان کے جو حالات بتلائے ہیں اس سے زیادہ کی کھوج مت کرو۔ چوتھے رکوع میں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، آئندہ کسی کام کو کرنے کے لیے انشاءاللہ ضرور کہا کرو۔ اصحاب کہف 309 برس غار میں رہے، کیسے رہے یہ بس اللہ کو معلوم ہے۔ کلام الہی کی تلاوت کرو، اس کا قانون بدل نہیں سکتا، اس کو ہمیشہ یاد کرو۔ یہ قرآن حق ہے، جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ ایسے ظالموں کا برا انجام ہے جہنم اور اس کا ہولناک عذاب، اور مومنین کے لیے طرح طرح کے انعامات، ان کا اس رکوع میں تذکرہ ہے۔ پانچویں رکوع میں وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، دو آدمیوں کا قصہ ہے، ایک نے شکر کیا اور دوسرے نے ناشکری کی، دونوں نے اس کے مطابق اپنا انجام پایا۔ چھٹے رکوع میں دنیا کی زیب و زینت کی مثال، اس کی بے ثباتی، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس کی بے ثباتی اور نیکیوں کی بقا، اور جب قیامت آئے گی تو پہاڑوں اور زمین کا کیا حال ہوگا۔ انسان دنیا میں تنہا آیا تھا، اسی طرح آخرت میں اپنے رب کے حضور پہنچے گا اور اعمال کا دفتر دیکھ کر کہے گا ہائے افسوس، ہر چھوٹی اور بڑی بات اس اعمال نامہ میں درج ہے۔ ساتویں رکوع میں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، حضرت آدم و ابلیس کا تذکرہ ہے۔ ابلیس جنات میں سے تھا، مجرموں کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے سجدے کا کار کیا تھا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، آٹھویں رکوع میں فرمایا ہم نے اس قرآن میں طرح طرح کی مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ نبیوں کو بھیجنے کا مقصد کلام الہی سے منہ پھیرنے والا بڑا ظالم و بدبخت ہے، اور نبیوں کو بھیجنے کا مقصد اس رکوع میں بتایا گیا ہے۔ نویں رکوع میں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ، فرمایا حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ بیان فرمایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا جاؤ، اور جہاں تمہارے توشہ کی مچھلی زندہ ہو جائے تم کو ہمارا مقبول بندہ ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کے ساتھ چلنے کی خواہش کی۔ حضرت خضر کی طرف سے صبر و ضبط اور سوال نہ کرنے کی ہدایت اس پارے کی آخری آیتوں میں فرمایا۔ دونوں چلے، کشتی میں سوار ہوئے۔ حضرت خضر رضی اللہ علیہ السلام نے کشتی توڑ دی، حضرت موسیٰ سے صبر نہ ہو سکا، چلتے چلتے آبادی میں داخل ہوئے۔ حضرت خضر نے ایک لڑکے کو قتل کیا، حضرت موسیٰ سے برداشت نہ ہوا۔ اس کے بعد کا واقعہ اگلے پارے میں انشاءاللہ۔